اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے اوپر جو ہم نے کتابیں نازل کی ہیں اس کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی تم لوگ عبادت کرو، بلکہ ہم نے ہر کتاب میں اور ہر پیغمبروں کو جو بھیجا ہے یہی کہہ کر بھیجا تھا کہ اس دنیا کے اندر لوگوں سے کہو کہ ایک اللہ کی، ایک ایشور کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے۔ جی اب آگے جو ہے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے بھی گزر چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت مرتبہ آیا ہے، یہ پہلے نبی ہیں جن کا سب سے زیادہ تذکرہ آیا ہے نبیوں میں۔ تو یہاں پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر اِلیٰ فرعون وَمَلَئِهِ، اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں، کچھ معجزے دے کر جو ہے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا۔ فقال، تو جیسے ہی فرعون کے پاس پہنچا اور اس کے سرداروں کے پاس پہنچا تو فقال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی رسول رب العالمین، میں تمام جہانوں کی پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ کیا ہے؟ جو تمام دنیا کا جہانوں کا، دنیا جہان کے پروردگار ہیں، اللہ ہے، ان کی طرف سے میں رسول بنا کر کیا ہے بھیجا گیا ہوں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں کیا تھی؟ لاٹھی ہے، ید بیضا جس کو کہتے ہیں، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ یہاں رکھتے تھے نکالتے تھے تو ہاتھ چمکتا تھا۔ بہت ساری نشانیاں تھیں، 8 نشانیاں تھیں جو پیچھے گزر چکا ہے، اس میں سے 2-3 ہے جو لاٹھی کا جو ہے سانپ بن جانا، یہ سب سے جو ہے سمجھیے کہ بھاری نشانیاں تھیں۔ پھر یہ ہاتھ یہاں لگاتے تھے تو یہاں سے نکال دیتے تو ہاتھ چمکتا تھا نور کی طرح، یہ بھی ایک نشانیاں تھیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کیا، ان کو دکھلایا، ان کو بتلایا، تو اذا ہم منہا یضحکون، تو سب کے سب لوگ جو ہیں ہنسنے لگے۔ سب لوگ کیا ہے؟ مذاق بنانے لگے، ہنسنے لگے۔ جیسے کہ آج کے دور میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں کے سامنے کہیے تو کچھ لوگ ہنسنے لگتا ہے، جب دیکھو قرآن و حدیث کی باتیں کرتے رہتا ہے، جب دیکھو قرآن کو لے کے بیٹھا ہوا، حدیث ہر بات پہ سنت پر عمل، تو کچھ لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب اپنی نشانیاں ان کے سامنے دکھلائے اور بتلائے، پیش کیا، تو جتنے بھی فرعون کے جو سردار لوگ تھے اور جو پیسے والے لوگ تھے سب لوگ ہنسنے لگے۔ جی اور آگے یہ بھی کہا کہ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور جب بھی وہ موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام نشانی دکھلاتے تو اس سے پہلے جو یعنی نشانی دکھلانے کے بعد پہلی نشانی سے لے کے دوسری نشانی جب دکھلاتے تھے تو وہ پہلی نشانی سے زیادہ بہتر جو ہے دوسری نشانی ہوتی تھی، سب سے اچھی ہوتی تھی۔ یہ کہنے کا مطلب یعنی کہ ہم نے ان کے سامنے ایک سے ایک نشانی دکھلائی کہ یہ پیغمبر واقعی میں سچے پیغمبر ہیں، یہ جادوگر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا ہے بات نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ پیسے کی نشہ، دولت کی نشہ میں تھے، سب لوگوں کے پاس سرداری تھی، تو سارے کے سارے لوگ جو ہنسنے بھی لگے اور جو بھی نشانی دکھلاتے تھے اس کو مانتے نہیں تھے، کہتے تھے یہ موسیٰ جادو ہے، موسیٰ جو ہے جادوگر ہے،
کہ موسیٰ جو ہے جادو دکھلا رہا ہے ہم لوگوں کو، یہ سب باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی وہ نشانی دکھلاتے تھے تو پہلی نشانی سے زیادہ وہ نشانی سب سے اچھی، سب سے بہتر ہوتی تھی۔ اور وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، تو ان سارے لوگوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، نہیں مانا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، تو ہم نے ان لوگوں کو کچھ عذاب میں گرفتار بھی کیا، یعنی ہم نے ان لوگوں کو ان کے اوپر عذاب بھی ڈالا، عذاب بھی بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ کیا آ جائیں؟ باز آ جائیں۔ ایک چیز دیکھیں کہ دنیا کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت ہمارے اوپر جو آتی ہے نا، وہ اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آزماتا ہے۔ آزماتا اس لیے ہے اور وہ مصیبت اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ہم اگلا کام جو کریں اچھا کام کریں، نیک والا کام کریں۔ کبھی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت پریشانی چل رہی ہے گھر کے اندر، یہ پریشانی وہ پریشانی، رونے لگتے ہیں۔ تو بھائی رونے سے اچھا ہے کہ آپ خود نماز کی پابندی کریں۔ جیسے آج ہم دکان پہ گئے تھے، بیتیا گئے تھے، تو ایک دکان پہ گئے سامان خریدنے کے لیے، تو دکان کے جو مالک ہوتے ہیں، جو بیٹھے رہتے ہیں کاؤنٹر پر، تو مسلمان تھے۔ وہ جو ہے جو وظیفہ نہیں ہوتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی پڑھ کے، اور جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دو تین دعائیں جو ہوتی چھوٹی موٹی، دعا پڑھ کے دکان پر پھونک رہا ہے، دکان پر جتنی بھی سامان ہے سب کو پھونک رہا ہے۔ بتائیے ایمان والوں، یہ مسلمان کی یہ پہچان ہے؟ بھائی آپ کو بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے تھا۔ آپ صبح فجر کی نماز ادا کرتے تو آپ کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کھلے عام خوب رزق دیتا۔ ہم کو تو ہنسی بھی آ رہی تھی دکان پر کہ سب سامان کو پھونک رہا ہے دعا پر، کہ بھائی کیا فائدہ، اس سے اچھا آپ اللہ پر بھروسہ کرتے تو کتنا اچھا رہتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ، اور ایمان اتنا خراب ہو چکا ہے، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ کچھ مولانا ایسے ہوتے ہیں جو تعویذ دیتے ہیں، کچھ وظیفہ بتلاتے ہیں، دعا وغیرہ بتلاتے ہیں، یہ دعا پڑھے گا تو یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، وہ کام ہوگا۔ یہ سب غلط بات ہے۔ ہاں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو قرآن میں اللہ کے نبی نے سکھلائی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے پیسے وغیرہ مانگ سکتے ہیں، یہ دعا میں ہے۔ پھر ایک دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کہ یا اللہ آپ ہمارے اولاد کو ہمارے تابع کر دیں، یعنی کہ ہم ان کے ہم جو ہیں نیک لوگ کی جو ہے قوم کے سردار بنا دیں، ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا دیں۔ یہ دعائیں ہیں۔ یہ قرآن کے اندر کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہمیشہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ذکر کرنے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد دکان کی جو سامان ہے اس کو پھونکنے لگے۔ یہ تو سمجھیے کہ غیر مذاہب بھی نہیں کرتا ہوا، وہ تو ایک اللہ اپنا جو ہے بھگوان کی پوجا کرتا ہے، دکان کے اندر ایک اگربتی جلا دیا، ہو گیا ختم۔ تو اس سے کیا ہے، ایمان ہمارا خراب ہوتا جائے گا۔ یہ بھی سمجھیے کہ شرک آئے گا کہ آپ اس دعا پر بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آپ کے مقدر میں جتنا رزق دن کا لکھا ہوا اتنا ملے گا۔ کیا ہے؟ جتنا مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے اتنا ملے گا ہی۔ جی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو کچھ عذاب میں گرفتار بھی کیا تھا، کچھ ان کے اوپر عذاب بھی ڈالا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ سدھر جائیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں کبھی کوئی مصیبت آئے تو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سدھر جاؤ، اب اگر نہیں سدھرے تو اس سے بھاری عذاب تم کو دیں گے ہم۔ اس لیے ہمیں کبھی گھبرانا نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو جو ہے توبہ استغفار کرنا، جو عذاب ہمارے اوپر آیا، جو مصیبت ہمارے گھر پہ آئی ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے، ختم کر دے، اور آگے آپ کی زندگی اچھی گزرنے لگے۔ جی اب جب یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ دیکھیے، وقالوا، ان لوگوں نے کہا کہ یا ایھا الساحر ادع لنا، کہ اے جادوگر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں جادوگر، یعنی نبی تھے، پیغمبر تھے، جو بھی نشانی دکھلاتے تھے معجزہ، کہتے تھے فرعون یہ کہتا تھا یہ تو جادو ہے، تو اسی سے ان کا نام رکھ دیا جادوگر۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے جادوگر ادع لنا ربک بما عہد عندک،
تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وعدہ ہے اس کے واسطے سے تم ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ختم ہو جائے، اور اننا لمہتدون، اور بے شک ہم سیدھا راستہ پا لیں گے، ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اگر یہ عذاب ہٹ جائے گا ہمارے اوپر سے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں کرتے تھے، جیسے ہی ان کے اوپر سے عذاب ہٹتی تھی پھر جو ہے وہی کام کرنے لگتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، کس کو؟ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جہاں مصیبت ختم ہوئی سب کچھ بھول گئے، کہاں اللہ، کہاں مسجد، کہاں کیا، کون مولانا مولوی، کچھ بھی نہیں، سب بھول گئے، بھول بھال گئے، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح قرآن میں کئی جگہ پر کہا ہے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، اور یہ ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہو یہ بیماری، کہ انسان جب خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، شادی بیاہ ہو یا کوئی خوشی ہو، ولیمہ وغیرہ ہو، تو ایسے وقت میں انسان نماز کے لیے آنا ہی بھول جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو امام صاحب کو بھول جاتے ہیں کہ دعوت دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، آخر میں یاد آتا ہے امام صاحب کو، او امام صاحب کو دعوتیں نہیں دیے، ہے کہ نہیں؟ اور یاد کب آتا ہے؟ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسے کل دن بھر جو ہے ولیمہ ہوا، کھانا پینا ہوا، کوئی نہیں پوچھنے کے لیے آیا، جو کھانا آیا ہم کھا لیے، جتنی یہاں کھانا تھا کھا لیے، لیکن جیسے ہی باراتی آئی سب لوگ ناشتہ کر لیے، ناشتہ کے لیے بھی نہیں پوچھے کوئی، جب ناشتہ کر لیے سب لوگ ناشتہ کر لیے، تب جب نکاح کا وقت آیا تو 4 آدمی لگاتار فون کر رہے ہیں۔ یہ ہے قوم کا حال۔ جہاں مولوی صاحب کی ضرورت ہے تو وہاں فوراً جو ہے یاد کر لیے، جہاں آپ پورے گاؤں والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں وہاں پر ایک مسجد کا ایک امام بھی ہے، ان کا تو خیال رکھیے، ہے کہ نہیں؟ یہاں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ لوگ کہیں کہ ہماری بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ سب کی بات کر رہا ہے، جو لوگ سن رہے ہیں سب کی بات کر رہے ہیں، سب لوگ اپنے آپ اندر دیکھیں، ہم بھی اپنے آپ سے بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم بھی گھر جائیں تو ہمارے گھر میں بھی کوئی شادی بیاہ ہو سکتا ہے ہم بھی کہیں امام صاحب کو بھول جائیں۔ ایسے تو اللہ کا شکر ہے ہماری بھیا یاد کرتے ہیں اس وقت، یا پہلے ہی فون کر دیتے ہیں، کسی کا کھانا جائے یا نہ جائے لیکن سب سے پہلے امام صاحب کا کھانا جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ بات ہم خود گھر میں کہتے ہیں کہ شادی بیاہ ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، سب سے پہلے امام صاحب کو یاد کیجیے، وہ ہمارے محلے کے امام ہیں، کچھ بھی ہے تو ان کے پیچھے ہم نماز ادا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری نماز ہوتی ہے، انہی کو اگر بھول جائیں تو کتنی تکلیف کی بات ہے۔ اب وہ ہمارے لیے ایک مہمان ہیں، باہر سے دوسرے گاؤں سے آ کے رہ رہے ہیں، یہاں ہمارے لیے ایک مہمان ہیں، تو وہی ہم نے وہاں جا کے کہا بھی کہ آپ لوگ اتنے دیر میں 4 آدمی فون کر کے پریشان کر دیے کہ نکاح کے لیے آئے، لیکن دوپہر میں کھانے کا نظام چلا، پورے گاؤں کے لوگ کھائے، کبھی کوئی پوچھے فون کر کے کہ امام صاحب کھانا کھائے کہ نہیں کھائے، کھانا آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر ہی خرابی ہے، اور سب کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں ان کی بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے کوشش یہ کریں، ہم یہ اپنے آپ سے بھی کر رہے ہیں، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو سب سے پہلے اللہ کو یاد کریں۔ ایسا نہیں کہ نماز سب معاف، نہیں، نماز معاف نہیں ہے، خوشی ہو یا غم ہو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ گاؤں کے اندر کبھی بھی کوئی فنکشن ہو یا کوئی خوشی کا ماحول ہو تو کوشش یہ کیجیے کہ آپ کے محلے کی جو مسجد ہے اس میں جو امام صاحب ہیں ان کو یاد کر لیں، ان کو آپ پہلے یاد دلا دیں، یا کھانے کے وقت جب کھانا تقسیم ہو رہا ہو تو کسی طرح کسی کو بھی یاد آ جائے تو فوراً ان سے کہہ دیں بھائی امام صاحب کو دیکھ لیجیے وہاں کھانا نہیں پہنچا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب کے دل بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی نہیں کچھ تو کم سے کم ہمارے نبی کے جو وارثین علماء کرام امام ہیں ان کو تو انہوں نے یاد کیا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہم اپنے آپ سے بھی کر رہے ہیں، کسی کو برا لگے تو معاف کیجیے گا، سمجھ رہے ہیں، کسی کو اگر تکلیف لگے تو معاف کیجیے گا، لیکن جو بات ہے وہ بات ہم کرتے ہیں، یہ بات ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ ایسے تو یہ ہماری پہلی جگہ امامت کی ہے، لیکن ہمارے کچھ دوست احباب ایسے ہیں جو امامت کرتے ہیں تو لوگ کہتا بھی ہے کہ ارے پتہ نہیں تو شادی بیاہ ہوتا ہے تو لوگ کھانے کے لیے پوچھتا بھی نہیں ہے، جب نکاح کا وقت ہوتا ہے تب فون کرتا ہے، اس وقت یاد آتا ہے۔ خیر چلیے کوئی بات نہیں، انسان ہے بھول جاتا ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اتنے سارے آیت میں اللہ تعالیٰ
حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بتلا رہے تھے کہ ہم نے ان کو بہت سارے معجزات دیے، اور معجزات دینے کے بعد ہم نے قوم کے جو سردار لوگ تھے ان کے پاس بھیجا، فرعون ہے اور اس کے سردار لوگ تھے ان کے پاس بھیجا۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کے سردار کے پاس ہی کیوں بھیجا؟ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، سب کو کہا کہ تم فلاں قوم کے جو سردار لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کے پاس جائیے سیدھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات سب لوگ مان سکتا ہے۔ اگر قوم کے جو سردار ہے، فرعون اگر بات مان لیتا، ایمان اگر لے آتا، تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتا، لیکن فرعون ہی ایمان نہیں لا رہا تھا، فرعون ہی جو ہے ہنس رہا تھا، مذاق بنا رہا تھا، تو اس کے جتنے بھی سارے لوگ ماننے والے لوگ تو سب لوگ مذاق بنا رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو پہلے اس کے قوم کے جو سردار لوگ تھے، گاؤں کے چودھری لوگ تھے، ان کے پاس بھیجتے تھے کہ پہلے تم ان کو ایمان کی دعوت دو، وہ اگر ایمان لے آئے گا تو سب ایمان لے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہے قرآن کی ایک بات ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔